اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ, بڑوں کی بڑی بات ہے. جی دنوں میں جو نئے کام پہ بات ہو رہی تھی تو کچھ 2 مہینے پہلے ایک بہت خوبصورت کتاب رسالہ درود پاک پڑھنے کے 2 بڑے خوبصورت جی وہ لکھے ہیں. وہ بہت پیارا طریقہ. تو میں تو کئی جو افراد اس مدینہ شریف جاتے ہیں ویسے ہر سال جاتے ہیں, تو اس دفعہ ایک محفل تھی جہاں پہ سب جا رہے تھے تو حاضری تھی, تو یعنی اسی حوالے سے آداب مدینہ یہ وہ, تو میں نے یہی پوری کتاب یہ PDF بھی تھی تو سب کو وہ بھی دے دی کہ اس طرح, یعنی مجھے خود پرسنل نے بھیجا کہ یہ شاید ہماری پہلی حاضری ہے, اور واقعی وہ ایک یونیک طریقے تھے درود پاک پڑھنے کے بھی. اللہم صلی وسلم وبارک علی من اسمہ محمد علی من اسمہ احمد علی من اسمہ طه یاسین, یعنی نبی پاک کے سارے نام یعنی اس ناموں سے درود پڑھنا عام طور پہ معمولات میں نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. اور پھر دوسرا جو طریقہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی یہ پورا تو یہ بھی بڑی شاندار یہ رسالہ ہے. اللہ والے مفتی صاحب کو سلامت رکھے, ذوق بڑھانے والے, اور یہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو صدقہ دیا ہے. امیر اہل سنت کو ہم نے دیکھا کہ کسی موقع کو جانے نہیں دیتے, کبھی نوافل کا ذہن دے دیتے ہیں, تو کبھی امت کو کہتے ہیں رسالے پڑھیں, تو کبھی جناب سورہ اخلاص کی تحریک. تو یہ ماشاءاللہ یقیناً وہاں سے بھی انسپریشن استاد صاحب کو ہوگی. کیا فرماتے ہیں استاد صاحب؟ امیر اہل سنت کا جو انداز نیکیوں کی طرف لگائی رکھنا, پیر کا روزہ ہے تو مطلب کچھ نہ کچھ ایسا دینا ہے کہ بس کسی طرح لوگ نیکیوں کی طرف رہیں. دیکھیں, ہمارے کچھ کہنے سے اتنے سارے لوگ پڑھیں گے, ہمیں سب کا ثواب مل جائے گا. تو اب ایک ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے ماشکی ہوتا ہے. ماشکی وہ جو گھروں میں مشکوں سے پانی ڈالتا تھا نا, پچھلے زمانے میں ہوتا تھا مشکیزے کے ساتھ. اور ایک وہ ہے کہ جس کی انٹرنیشنل کمپنی ہے, ملٹی نیشنل کمپنی ہے, وہ بھی ماشکی ہے بیسیکلی. وہ بھی گھروں میں پانی پہنچاتا ہے, ہر دکان کے اوپر اس کا پانی ملتا ہے. لیکن دونوں کے پروفٹ میں جو فرق ہے, تو ماشکی کا پروفٹ اور کمپنی کے مالک کا پروفٹ. صحیح بات ہے. تو یہی معاملہ جو ہے نا وہ نیکیوں کی ترغیب دینے کا ہوتا ہے, کہ ایک نیکی خود کرنا ہے اور دوسرا ہے کہ دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دے دی جائے. تو اب ان سب کا بھی پروفٹ اگر ہمیں مل جائے گا تو اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے. ماشاءاللہ نیکی کی طرف دعوت دینی چاہیے. ایک چیز میں عرض کروں کہ جیسے نیکی کی یوں ترغیب دی جائے, دعوت دی جائے نا, تو خود بھی کیا جائے. یعنی کہ یہ بھی بعض اوقات نا مرض سے ہی پیدا ہو جاتا ہے کہ بندہ باقی سارے نوافل اور نوافل اور یہ باقی چیزوں کی ترغیب دیتا رہتا ہے اور خود کچھ نہیں کرتا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا, آپ نے بھیجا, ہم نے سارے گروپوں میں چلا دیا, خود بھی تو کچھ کرے نا. اب وہی نا کہ چلے وہ پڑھیں گے مجھے ثواب مل ہی جائے گا نا. تو یہ والا جو یہ صورت نہیں ہونی چاہیے. بھی کرنا چاہیے اپنی طرف سے جتنا زیادہ ہو سکے کر لیا جائے. اب کسی نے 10 طرح کی چیزیں بھیج دی ہیں, تو اب 10 طرح کی چیزیں کرنا مشکل ہے, تو چلے لیکن کوئی ایک تو کرے. چلیں جناب, کچھ تو کریں. مین یہ ہے کہ ہمارا نا وہ اصل میں عبادت والا ذوق جو نا ذرا زیادہ ہی نیچے ہے. اللہ پاک بڑھا دے گا انشاءاللہ. آئیے ناظرین کچھ کال شامل کرتے ہیں. بھائی اب 4-5 کال ایک ساتھ دے دیں, مجھے بتایا جا رہا ہے بہت ساری کال ہیں. یقیناً اتنی خوبصورت شخصیات میرے ساتھ منچ پہ ہیں تو آپ بات بھی کرنا چاہتے ہوں گے. آئیے کال دیجیے. پچھلے رمضان سے پہلے آپ نے ایک اپیل کی تھی یتیموں کے لیے, ہم نے وہ گھر بنانے, اور اس کے بعد پھر ہسپتال کے لیے بھی کی تھی. میں لاہور سے 2 لاکھ روپیہ بھیجا تھا اس مد میں. وہ جو یتیم خانے ہیں بننے تھے ان کا کیا سٹیٹس ہے, اور ہسپتال کا. ابھی میرا ارادہ ہے کہ فلسطین والوں کے لیے کچھ رقم بھیجوں, تو اس کا بھیجنے کا طریقہ بھی وہی ہوگا یا کوئی اور نیا ہے؟ میں ہر روز ڈیلی اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے, 1 2 3 4. کل تو میں نے 10 آدمیوں کو مدنی پروگرام دیکھنے کی دعوت دی کہ دیکھو دنیا بدلنی ہے, تو دیکھو یہ پروگرام دیکھو, گھر کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, گھر میں امن آ جاتا ہے, سکون آ جاتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آخری بات پر پہلے شکریہ ادا کر دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ مدنی چینل دکھانے کی مہم چلا رہے ہیں, اور یہ سب کو کرنا چاہیے. ہم ایک بار, مفتی صاحب نے کیا کہا, کوئی نیکی شروع کر دے گا آپ کو ثواب مل جائے گا. ایک بار مدنی چینل آپ شروع کروا دیں, اللہ کی رحمت سے مدنی چینل میں ایسی کشش ہے کہ پھر وہ دیکھنے والا بن جائے گا. نہ جانے وہ دیکھ کر وہ اور اس کے گھر والے کیا کیا سیکھیں گے, آپ کو اس کا ثواب ملے گا. تو ماشاءاللہ پہلے تو آپ کا اس بات پر شکریہ. مدنی ہوم ماشاءاللہ آپ نے پیسے بھیجے, اللہ پاک قبول فرمائے. مدنی ہوم الحمدللہ شاندار اس کی تعمیرات جاری ہے. وہ کافی بڑا پروجیکٹ ہے, آلموسٹ
144 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट है। ग्राउंड प्लस 6 की वो इमारत है, 1500 गज पे वो बन रहा है न्यू कराची में, और अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड प्लस 1 अब बल्कि सेकंड छत भी डल गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से वो बन रहा है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है अगले रमज़ान से पहले आप खुशखबरी सुनेंगे कि मदनी होम स्टार्ट हो चुका है। दूसरी बात ये कि आप अगर फ़लस्तीन के लिए भेजना चाहते हैं तो FGRF के जो अकाउंट्स हैं, मैं चाहूँगा अगर स्क्रीन पर चला दिए जाएँ तो उस पर आप भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप FGRF के अकाउंट में भेजें तो उसके बाद आपने जो भी दावत इस्लामी का करीबी मरकज़, उससे एक पर्ची बनती है, रिसीप्ट बनती है, तो उसमें आप ये लिखवाएं कि ये FGRF में जो मैंने रकम डलवाई है ये फ़लस्तीन के लिए है, उसके लिए, ताकि फिर वो उसी काम में इस्तेमाल हो सके। FGRF के अलावा भी जो हमारी वो है ना, यानी कि जितने भी हमारे जमा करवाने होते हैं ना, वहाँ पर साइड पे वो लिख दिया जाता है। जी, अगर आप अकाउंट में नहीं डलवाना चाहते, दावत इस्लामी के किसी भी मरकज़ में चले जाएं जहाँ भी डोनेशन सेल्स हैं, उनसे पर्ची बनवाते हुए लिखवा लें कि जनाब ये फ़लस्तीन के लिए, तो फिर वो इंशाल्लाह उसी काम में यूज़ होगी। और कॉल 3-4 इस तरह की पर्चियाँ बनवाई ना, तो वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा सिस्टम है। जी। वो अलहदा जो है ना वो लिखा हुआ है ना कि यानी कि फॉर स्पेशल फॉर, ये आप मुफ्तियान कराम की मेहरबानी है, इतना शानदार हमारे पास नाजरीन निज़ाम है कि हमारे पास जिस मद में पैसे आते हैं उसी मद में ही खर्च होते हैं। मुझे तो कभी कभी जब लिस्ट आती है ना मालियात की तरफ से, तो 300-300, 400-400 मद्दात हैं कि भाई ये पैसे इस काम के लिए आए हैं, तो अब वो फिर हमें स्पेसिफिकली उसी काम के लिए खर्च करने पड़ते हैं। ये शरई रहनुमाई हमारी, तो आप बेफिक्र हो कि जिस भी दीनी काम के लिए दावत इस्लामी के लिए, वैसे तो ऑल पर्पस के लिए दें तो दावत इस्लामी के तमाम कामों में आपके पैसे खर्च होंगे, लेकिन अगर आप किसी खास चीज़ के लिए देना चाहते हैं कि यार ये वाला दावत इस्लामी का काम है और मैं चाहता हूँ यहाँ खर्च हो, तो इंशाल्लाह उसी पर खर्च होंगे। जी, अगली कॉल दीजिएगा। मेरा मुफ्ती कासिम साहब से ये सवाल है कि जैसे ईद की नमाज में किसी ग्राउंड में होती है, रश होता है काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ वुज़ू का एहतमाम भी नहीं, अगर किसी का वुज़ू टूट जाता है उस जगह पे, तो क्या वो तयम्मुम करके ईद की नमाज में शामिल हो सकता है? रोड पे ईद की नमाज हो रही है। ईद की नमाज अगर तो दूसरी जगह मिल सकती है ना, तो फिर तो दूसरी जगह ही शिरकत करनी होगी। हाँ, बिल्कुल ही आखिरी नमाज है, ये वहाँ पर शहर में होती एक है, तो अब इस सूरत के अंदर है कि इसकी चूंकि दूसरा मुतबादिल नहीं है, तो अब इसके लिए तयम्मुम कर सकता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। देखिए कितना प्यारा मज़हब है हमारा और कितनी उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अगली कॉल दीजिएगा। तमाम इस्लाम भाई को बहुत बहुत ईद मुबारक। और दूसरा ये करना था कि मुझे मुफ्ती कासिम साहब से बेइंतहा मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी ख्वाहिशों में से एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मुलाकात का शर्फ मिल सके। और दूसरा ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं कहीं लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे जाता हूँ तो मुफ्ती साहब के जितने प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्रामों को सेव कर लेता हूँ और वो रास्ते में सुनता हूँ और मेरा दिल नहीं भरता। अल्हम्दुलिल्लाह सिरातुल जिनान का एक दफ़ा पूरा 10 जिल्दे अल्हम्दुलिल्लाह मदनी हल्के में खजर के वो सुना चुका हूँ, और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी दफ़ा 19वां पारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल ये है कि मुफ्ती कराम जब जितने ज्यादा सीनियर हो जाते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो उतनी ज्यादा उनके चेहरे पर जो ना जैसे वो मुस्तकिल मिजाजी और वो संजीदापन बहुत ज्यादा आ जाता है, इसकी क्या वजह होती है? जज़ाकल्लाह। जी मुफ्ती साहब इरशाद फरमाइए। संजीदगी तो हो सकता है मौत को याद करके आती हो, बाकी कामों की कसरत हर बंदे को संजीदा कर देती है। जो ज्यादा ही जरा उछलता कूदता फिरता हो ना, उसके ऊपर जरा काम ला दिए जाए तो 2 दिन बाद वो भी हुजरे में इत्तिकाब में बैठा होगा। फार्मूला तो ठीक कामों की कसरत और दूसरा मौका महल, दोनों का फर्क होता है ना। ठीक है। तो नहीं, मुफ्ती साहब हमारे बहुत खुश मिजाज हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कई बार सफ़र करने का मिला है जहाँ संजीदगी है, मतानत है, बहुत कुछ हमें सिखाते भी हैं, मगर माशाअल्लाह दोस्तों के साथ एक बड़ा अच्छा उनका अंदाज़ भी है। अल्लाह पाक इनके अंदर और बरकत अता फरमाए। आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं उस्ताद, सब दुआ से भी नवाज दें माशाअल्लाह। ये अल्लाह ताला इन्हें बरकत अता फरमाए, और माशाअल्लाह सिरातुल जिनान का इन्होंने 10 दिया भी है, सुनते भी हैं, तो अल्लाह ताला इल्मे कुरान के नूर से इनका सीना मुनव्वर फरमाए, रोशन फरमाए। अभी तो सिरातुल जिनान सुनने के हवाले से जो इसमें एक तो आपकी वो है ना अपना आपकी ऑडियो है, दूसरा फैज़ान कुरान का एक मेरा भी वो प्रोग्राम है, पूरा वो भी है, उसकी भी वो USB वगैरह बनी हुई है। तो इस साल क्या हुआ कि वो हमारे दोस्त आसिफ इस्माइल, उन्होंने वो USB बना के भी मिली तोहफे में, तो वो दी, तो वो मैंने तकसीम की। अच्छा, मैंने कोशिश की उस इलाके में तकसीम करूँ कि जहाँ के लोग ज़रा कार वाले हैं और सुनने वाले हैं। वो इतने खुश हुए कि यार हमारे लिए तो ये ज़बरदस्त हो गया। आधे घंटे का रोज़ाना सफ़र होता है, सुबह चला के बैठ जाते हैं, आराम से तफसीर सुनते जाते हैं। तो ये सिरातुल जिनान को ही बयान किया आपने या आपने फिर अपने तौर पे उसमें बयान किया? असल में 50-50% होगा मेरे ख्याल में। ठीक है, सिरातुल जिनान भी होगा और इससे हटके भी होगा, तो दोनों तरह ही है। लेकिन ये कि सुनने के एतबार से बड़ा ज़बरदस्त, बल्कि वो माशाल्लाह हमारा जो फैज़ान बिस्मिल्लाह है क्लिफ्टन वाली, जी, तो उन्होंने तो माशाल्लाह 400 अपनी तरफ से तैयार कराने का ऑर्डर दे दिया ना कि भाई ये हमारे यहाँ इसकी डिमांड है, तो हम खुद तैयार करवा के इसको तकसीम करेंगे।
تو یہ بڑا زبردست ہوتا ہے کہ یہ آپ کے سارے پروگرام کسی کو اگر انٹرنیٹ پہ سننے ہو تو آپ کے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں یہ یا آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی تقریباً سارے پروگرام ہیں، اور اس کے علاوہ میری ایپ کے اوپر بھی جو میرے نام سے ایپ ہے اس پر بھی ہے، میرے نام سے جو ویب سائٹ ہے اس میں بھی ہے، اس پہ بھی ہیں یہ سارے. یہ فیضان قرآن کے نام سے ہیں؟ فیضان قرآن، جی پروگرام، یہ تفسیر کے پروگرام تو فیضان قرآن کے نام. یہ کتنے پروگرام ہیں مفتی صاحب؟ میرے خیال میں 350 یا 300. تو یہ آدھے گھنٹے میں آپ نے کسی ایک پارے کو کور کیا ہے یا کس طرح اس کو کیا ہے؟ نہیں، یہ جو ہے نا جو فیضان قرآن جو پروگرام تھا اس میں تو تقریباً 10 سے 15 آیتیں ایک پروگرام کے اندر ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ یوں کریں. یعنی یہ پورے سن لیں گے تو انشاءاللہ مفتی صاحب ہی کی زبانی قرآن کا پورا سمجھ لیں آپ، معاملہ جو تفسیر ہے اور اس کی تفصیل سن پائیں گے. ابھی تو ماشاءاللہ شفیق بھائی تفسیر کر رہے ہیں نا، آپ کی چل رہی ہے نا ابھی وہ استاد صاحب نے آسان 5 پارے تفسیر. تک آسان درس قرآن. واہ ویری گڈ. یہ ہیں. اور پھر جی نہیں آسان درس قرآن پروگرام فیضان قرآن کے بعد کیا ہے. ٹھیک ہے. فیضان قرآن بھی کیا تھا پورا، آسان درس قرآن پھر استاد صاحب نے ترتیب سے دوبارہ. اچھا آپ ریکارڈ کر رہے ہیں؟ جی نہیں یہ آسان درس قرآن میں نے شروع کیا تھا، پھر اسد بھائی کے مشورے سے میں نے چھوڑ کے ان کو دے دیا. اچھا یہ بھی کہانی کے پیچھے مجھے کچھ کہانی لگ رہی ہے. نہیں استاد صاحب نے ماشاءاللہ 5 پارے اس کے ریکارڈ کرائے. 5ویں پارے کی سورہ نساء کے شروع میں، تو استاد صاحب اس کے 7 پارے مکمل ہو گئے. ماشاءاللہ. تعلیم القرآن کے بارے میں بتائیں استاد صاحب، نئی تفسیر ماشاءاللہ آپ نے لکھی، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور اب اس کے اندر کیا ایسی خاصیت ہے، اس کو کچھ اس کے بارے میں بتائیں نا. ماشاءاللہ اس کی ایک وجہ تو خیر یہی تھی کہ صراط الجنان چونکہ 10 جلدوں میں، اور ہمارے ہاں سب کے پاس نہ اتنا وقت ہے یا نہ ایسی عادت ہے کہ وہ اتنی ضخیم تفسیر پڑھیں. یہ تو دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ لگا کے پڑھائی دی. صاحب کتنی اس کی وہ ہو چکی ہے اشاعت؟ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ واقعی ون آف دا بیسٹ سیلنگ تفسیر قرآن ہے. اشاعت تو خیر میرے خیال میں مکتبے کے مالک آپ ہی ہیں، تو یہ تو آپ کو پتہ ہوگی، یعنی کہ مکتبے کے ہیڈ آپ ہیں، مالک نہیں. مالک نہیں استاد صاحب، ابھی ویسے چلنا شروع ہو جائیں گے. تو پروفٹ بتائیں. دعوت اسلامی کا پروفٹ ہے، اس کا نفع نقصان دعوت اسلامی کا. میرے پاس خدمت ضرور ہے لیکن ماشاءاللہ یہ لاکھوں میں میرا خیال ہے لاکھوں میں چھپا. یہ تو پہلی مرتبہ جب چھپی تھی میرے خیال 25,000 تھی، پھر 25,000، پھر 20، 10 تفسیر 25,000 میں چھپنا. اب اس وقت میرے خیال دعوت اسلامی کے اپنے جتنے مکتبے ہیں نا، ان میں سے کوئی مکتبہ ایسا ہوگا نہیں کہ جس پر یہ ہر وقت دستیاب نہ ہو اور یہ بلا ناغا جو ہے نا یہ بکتی نہ ہو. اور اسی طرح دعوت اسلامی کے علاوہ جو مکتبے وہاں پر بھی اسی طرح اس میں دعوت اسلامی کی اپنی بھی اخلاص اور آپ کا بھی اخلاص کہ آپ کو پتہ ہے ایک چیز بک رہی ہے 10 جلدوں پہ والی بک رہی ہے تو 2 جلدوں والی لا کے اس کی سیلنگ کم نہیں ہو جائے گی استاد صاحب؟ لیکن امت کی بہتری کے لیے لے آئے آپ سیل ویل تو خیر ہمارے ویسا بھی ہمارا ایشو ہے نہیں الحمدللہ. وہ تو جنہوں نے کرنی ہوتی ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کا یہی تھا کہ 10 جلدیں پڑھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے، تو 2 جلدیں پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. دوسرا بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ مختلف زبانوں میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ 10 جلدوں کی بہت مشکل ہے. یعنی کہ 10 جلدوں میں انگلش کی ٹرانسلیشن ابھی تک جو ہے نا وہ ہماری چل رہی ہے، مکمل نہیں ہوئی، چل رہی ہے وہ. تو بقیہ زبانیں ڈچ ہے، فرنچ ہے اور پرتگیز ہے، اس میں علاقائی زبانیں ہیں. تو اب 2 جلدیں ہوں گی نا تو اس میں بہت ایزی ہو جائے گا. اور مقصد یہ ہے کہ کم از کم بھی کو 50-60 زبانوں کے اندر ہماری تفسیر جو ہے وہ آ جائے. کیونکہ الحمدللہ یہ ہے کہ یعنی کہ سنیوں کی تفسیر جو ہے وہ اتنی ساری زبانوں کے اندر ہے نہیں اور اس کی ضرورت بڑی شدید ہے. تو یوں انشاءاللہ آ جائے گی بہت ساری زبانوں میں، تو پھر آسان ہو جائے گا. ناظرین ون آف دا یونیک تفسیر قرآن ہے الحمدللہ. آلموسٹ میں نے 10 پاروں کو پڑھ لیا ہے اور اس کی ریکارڈنگ بھی 9 پاروں کی ہم نے کر لی ہے. تو کچھ صورتیں تو ہم نے ریلیز بھی کی ہیں آڈیو میں، لیکن میں چونکہ پڑھ رہا ہوں تو مجھے خود اندازہ ہو رہا ہے کہ اتنا کمال ہے وہ تو کہ خاص طور پہ جو فجر کے حلقے ہوا کریں گے اور بعض طور پہ اگر آپ کو اپنے مسجد میں کہیں کسی صورت کو ڈیفائن کرنا ہے تو بہت شارٹ اینڈ سویٹ ٹو دی پوائنٹ امیزنگ ہے ماشاءاللہ. لیکن تفسیر صراط الجنان مبلغین کے لیے میں نے دونوں چیزوں کو دیکھا، اپنا اوپینین دے رہا ہوں کہ جو مبلغین ہیں ان کے لیے جو خزانہ تفسیر صراط الجنان میں ہے جس کو واقعی تفسیر بیان کرنی ہے اس کا مزہ ہی اور ہے. ان کو پورا ایک کنٹینٹ مل جاتا ہے. ہاں کیونکہ مفتی صاحب نے اس کے تحت پورا بیان دے دیا نا. ہمیں تو فائدہ یہ ہے کہ کوئی ایک آیت مل جائے اس کے بعد تو پورا 10, 15, 20 منٹ کا تو بیان مفتی صاحب نے دے دیا ہے. باقی ہم تھوڑا بہت کر لیں گے تو ہو ہی جاتا ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. یہ بھی تھا کہ مفتی صاحب کی جو تفسیر پڑھتے ہیں نا تو محبت تو ہے لیکن ایک اور محبت بالکل ایسا 100%. انہوں نے ملاقات کا پوچھا ہے. ہاں ملاقات تب یہیں آ جاتے ہیں. شفیق بھائی اندر کی بات لے کر آ گئے. وہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا صاحب یہ تو کئی لوگ اس طرح کی یعنی آ کے جیسے کارکردگی دیتے ہیں ایک عام نارمل، ایک تو وہ جس نے پڑھنا بھی ہے، لیکن وہ آتے ہیں نا تو وہ آ کے بتاتے ہیں یار پڑھ لیا کمال ہو گیا مزہ آ گیا. بندہ کدھر ہے؟ جی بندہ کدھر ہے، لکھنے والا کدھر ہے؟ دستبوسی چاہتے ہیں. تو اس عام ملاقات کا دن بتا دیں. ایک عام ملاقات آپ کی یہ شفیق بھائی چاہ رہے ہیں کہ
चलें जनाब, इस पर गौर करते हैं इंशाल्लाह। अगली कॉल दीजिएगा।